السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اور یونیک نیک ڈیزائنز اور سمپل کرتا ڈیزائنز لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو بہت ہی پیارے ہیں اور آپ کو امید کروں گی لازمی کوئی نہ کوئی پسند آئے گا۔ تو آج میری طبیعت جو ہے وہ ذرا سی ڈاؤن ہے۔ افطاری کرنے کے بعد میرے سر میں بہت شدید درد ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے میرا ویڈیو بنانے کے لیے بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہمت کر کے ویڈیو بنا تو لی تھی، بس ریکارڈ کرنے والی رہ گئی تھی کہ ریکارڈ بھی کر ہی لیتی ہوں۔ تب تک تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ریکارڈ کروں، تو پھر اب میں نے کہا چلو ریکارڈ کر ہی دیتی ہوں، کیونکہ پہلے بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ مس ہو گئی تھی، ویڈیوز میری نہیں اپلوڈ کر سکی تھی۔ میں نے اس کی آپ کو ریزن بھی بتائی تھی کہ میں کیوں نہیں اپلوڈ کر سکی۔ تو فی الحال تو ہمیں جو ہے وہ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہیں، کیونکہ وہ ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیلیوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے تو ہمیں یونیورسٹی والوں نے 31 تک چھٹیاں دے دی ہیں، اور جو کلاسز ہیں وہ آن لائن جو ہے کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا سر جو ہے درد کرتا ہے نا، صبح صبح اٹھ کے انسان آن لائن کلاسیں لے اور پھر کچھ سمجھ بھی نہ آئے۔ ایک تو کلاس میں ہوتے ہیں کوئی اور بات ہوتی ہے جو ہم فیس ٹو فیس میم سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکچر سن سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور میم کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ میم ابھی دوبارہ سے یہ لکھوا دیں۔ ویسے تو آن لائن کلاس میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ادھر ایک کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بول سکتا ہے، دوسرا نہیں بول سکتا۔ خیر، کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، جن کو ہمیں یہ بتاتے ہوئے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آگے سے ہماری بے عزتی نہ کر دیں یا ہمیں برا بھلا نہ کہہ دیں، کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ۔ ہم ان سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں کچھ بھی۔ تو اس دفعہ جو ہے وہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے، کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں اس دفعہ عجیب ہیں یار، پتہ ہی نہیں ان کے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے، ایک دو کی سمجھ نہیں بھی آتی اور ایک تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ عید کے بعد ہمارے مڈس لے لینے ہیں۔ عید کے بعد جب یہ ہمارے مڈس لیں گے تو اس بار تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے، کیونکہ پھر بھی پچھلی دفعہ ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ تو تھا کہ کیا کیا سوال ہیں، کون سے لانگ کے لحاظ سے اور کون سے شارٹ کے لحاظ سے ہیں، لیکن اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ایک سر نے بک لگوائی ہے اللہ اللہ کر کے، اس میں سے اتنے ٹاپکس اس نے جو ہے وہ ایڈ کر دیے ہیں، بولے یہ مڈ کے لیے ہیں، اور خود ان میں سے نہیں پڑھایا، بک میں سے اپنا ہی پڑھاتے ہیں۔ ان کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی بالکل بھی۔ اب اگر وہ ان کے والا دیکھیں تو وہ بک میں نہیں ملتا، اور بک والا دیکھیں تو وہ جو وہ پڑھا رہے ہیں وہ نہیں ملتا۔ اور رہی بات باقی دوسرے کی، وہ تو پڑھاتے ہی نہیں نا۔ ابھی تو انہوں نے بس آج کام دیا تھا کہ منڈے کو آپ لوگوں نے یہ پڑھ کے آ جانا ہے۔ ایک تو یہ مجھے ٹیچرز کی بات سمجھ نہیں لگتی کہ آپ لوگ کس لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، آسان طریقے میں آسان لفظوں میں بچوں کو سمجھائیں تاکہ انہیں سمجھ آ جائے، لیکن نہیں، یہ کہتے ہیں جی خود پڑھ کے آئیں، خود پڑھ کے آئیں۔ یہ بات یونیورسٹی لیول پہ ویسے ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی۔ اس لیول پہ تو ابھی ہم نہیں پہنچے، ہمارا ذہن ابھی بھی وہی بچوں والا ہے، اسکول والا۔ تو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، بکس بھی ریڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم آتا کہاں سے ہے؟ میرے پاس حالانکہ چھٹیاں بھی ہیں، پھر بھی ٹائم جیسے بالکل بچتا ہی نہیں ہے۔ صبح اٹھو، آن لائن کلاسز لو، اگر کلاسز لے کے انسان چلو جوائن کر لیتے ہیں کلاس کو، سائڈ پہ رکھ کے اپنے کام کر لیتے ہیں، ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ پھر جو ہے وہ میم جو ہے یا سر ہیں وہ اندر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نام لے لے کر کہ میں نے کیا پڑھایا ہے۔ آج میرے ساتھ کچھ ایسا ہی سین ہوا، میں نے جوائن کر کے کلاس سائڈ پہ رکھ دیا موبائل، اور خود آرام سکون سے امی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب سر نے میرا نام لیا کہ آپ بتاؤ، تو میں اچانک سے کچھ بول ہی نہ پائی، میں نے تو اپنا میوٹ پہ ہی رکھا، اسپیکر میں نے آن ہی نہیں کیا۔ میں پھر سر کہتے چلو بھی اس کو بھی کچھ نہیں آتا، پھر دوسروں کی باری آ گئی، ان کو بھی بیچاروں کو کچھ نہیں آتا تھا، کیونکہ میرے خیال میں آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی ان کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر صبح ہمارے سر کی کلاس 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک تھی، لیکن
ہم جو ہیں وہ صبح جلدی سے اٹھے ہیں کہ ہاں کلاس ہے، لیکن سر محترم نے کیا کیا، لنک شیئر کر دیا، کہتے کہ یہ آپ لوگ جوائن کر لیں جلدی جلدی۔ جب ہم نے جوائن کر لیا پھر بولے کہ میں آپ کی کلاس 11 سے 12 بجے تک لوں گا۔ یعنی کہ کیا یہ عجیب سسٹم ہے ان لوگوں کا، تم لوگوں نے کلاس لینی ہے اپنے ٹائم پر لو، اور بھی انسان کو اتنے کام ہوتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرتے، اب کچھ بولا تو پھر اگر سی آر نے بولا ہے کہ سر ہماری کلاس آلریڈی ہے 11 سے 12، تو پھر عجیب وہی جو غصے والے ایکسپریشنز، پھر بھی انہوں نے خیر لے کے چھوڑ دی 11 سے 12۔ اور جمعہ بھی تھا چونکہ آج، تو جمعے کی وجہ سے کچھ مصروفیات بھی انسان کی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اوپر سے یہ کلاسز جو ہیں وہ بہت زیادہ لیٹ ختم ہوئی، 12 بجے تقریباً ختم ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد وہی پھر کپڑے وغیرہ پریس کیے، فریش ہوئے، اس کے بعد کچھ عبادت کی اور تھوڑی دیر لیٹی ہوں میں۔ سر میں بہت زیادہ، میں نے آپ کو بتایا بھی، درد ہو رہا تھا۔ پھر وہی بچے پڑھنے والے آ جاتے ہیں، ٹیوشن والے، ان کو پڑھاتے پھر وہی افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ افطاری کرنے کے بعد انسان میں ویسے ہی ہمت نہیں رہتی کہ اور کچھ کر سکے، بس پھر یہ ہوتا ہے کہ بستر اور ہم آرام سکون سے لیٹ کر سو جائیں۔ لیکن چونکہ عشاء کی جو اذان ہے وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ویٹ کرنا پڑتا ہے، نہیں تو مجھے تو آج اتنی نیند آ رہی تھی سر درد کی وجہ سے، لیکن میں سوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، عشاء کی پھر نماز رہ جائے گی، کیا فائدہ پھر ایسے ہمارے روزے رکھنے کا جب ہم نے نمازیں ہی نہیں پڑھنی۔ ویسے تو ہم ڈیلی روٹین میں بھی بہت کم پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، لیکن رمضان کا ہمیں خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان میں لازمی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ بات ہے نا کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان میں ہی کھلتے ہیں زیادہ تر، ویسے تو ہم باندھ کے رکھ دیتے ہیں غلاف میں اس کو لپیٹ کے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے پھر ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ چونکہ یہ اب رمضان بھی اختتام کو پہنچ گیا ہے، آخری جمعہ تھا، یا شاید اگر 29 روزے ان لوگوں نے کیے تو پھر یہ لاسٹ جمعہ ہوگا، نہیں تو پھر ایک اور جمعہ آگے ہے، وہ ایک آئے گا۔ تو جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ اس کا درود شریف کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ میں آپ کو اس کے جتنے فائدے بتاؤں نا اتنے ہی کم ہیں اس کے فائدے، یعنی کہ یار ہر چیز کا اس کے اندر جو ہے وہ حل ہے، ہر پریشانی کا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ یہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، آپ یقین جانیں کہ وہ آپ کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ آپ اس کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کو لازمی آزما کر دیکھیں، میں نے تو بہت دفعہ آزمایا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے جس مقصد کے لیے بھی میں نے کیا ہے وہ میرا پورا ہوا ہے، پریشانی میں کیا ہے وہ میری پریشانی حل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی طرح آپ استغفار کا جو ہے وہ ورد وہ بھی کرتے رہیں، اس سے بھی آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، آپ کی جو دل کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو نہیں ہیں روٹین سے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، یا 1-2 دن میں پڑھ لیے، 3 دن پڑھتے رہے، پھر ہم نے کہا یہ تو مشکل حل ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ جو ہیں وہ فضول کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، آپ صبر تو رکھیں، آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا، یا ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی وہ حل ہوگا۔